اب میرے بھائیوں قصہ آدم اور ابلیس کا کچھ حصہ یہاں پر بھی ڈسکس ہو رہا ہے. قرآن میں 7 دفعہ آیا, ان میں سے ایک سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. تفصیل کے ساتھ تو سورۃ الاعراف میں آیا اور سورۃ الحجر میں. باقی صورتوں میں تھوڑا بہت بیان آیا, سورۃ البقرہ میں, سورہ صاد کے اندر, سورہ طٰہٰ کے اندر, اور یہ سورہ بنی اسرائیل. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اب یہ بریکٹ یہاں پر نہیں کھلتی کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا فرشتہ ہوتے ہوئے. وہ بریکٹ کھلتی ہے سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں. کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. لہذا جب فرشتوں کو حکم ہوا تو فرشتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم میں داخل تھا تغلیب کے قاعدے کے تحت. اس نے سجدہ نہیں کیا. اب کسی کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ تو فرشتوں کو حکم ہے, میں تو جن ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اسجد لمن خلقت طینا. یہاں پہ وہ سٹوری کو شارٹ کر کے بیان کیا گیا کہ ابلیس بولا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا. باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جو میں نے حکم دیا تو اس کو پورا نہیں کر رہا, تو اس کے جواب میں اس نے کہا. یہ سوال یہاں پہ مسنگ ہے, وہ باقی جگہوں پہ آتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا احادیث میں بھی اگر مختلف طرق آئیں, کچھ الفاظ ایک راوی نے بیان کیے کچھ دوسرے نے, تو اس کا مذاق اڑانا نہیں بنتا. ورنہ قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے, 7 کی 7 دفعہ الفاظ میں بھی فرق ہے اور بیان کرنے میں بھی فرق ہے, لیکن ساری جگہوں کو ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں, ایک رزلٹ کے اوپر پہنچتے ہیں. اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی, پھر شیطان مزید بولا کہ دیکھ اس کو تو نے مجھ پر برتری دی ہے, معزز بنایا ہے, یعنی جو مٹی سے پیدا ہوا ہے. اور ظاہر ہے اس میں اس کا گمان یہ تھا کہ مٹی حقیر چیز ہے, پست ہے, آگ اوپر کو اٹھتی ہے, مٹی نیچے کو بیٹھتی ہے. حالانکہ یہ ایک اسپیکٹ ہے سوچنے کا. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ آگ میں جو چیز بھی ڈالیں تباہ ہو جاتی ہے, اور مٹی میں آپ ایک بے قدر بیج بوئیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اللہ نے مٹی کو یہ کوالٹی بھی تو دی ہوئی ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی, لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا, تو میں اولاد آدم کو پیس کر رکھ دوں گا سوائے چند لوگوں کے, ان کا کچوبر نکال کے رکھ دوں گا. اب دیکھیں ذرا الفاظ دیکھیں, چھوڑوں گا نہیں. توبہ توبہ توبہ. قال اذهب, اللہ تعالیٰ نے فرمایا دور ہو جا. اب یہاں پر وہ مسنگ لنک ہے جو باقی جگہوں پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی, وہ مسنگ ہے. فمن تبعک منہم, تو یاد رکھنا جو کوئی بھی تیری پھر اتباع کرے گا, فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا, تو ایسوں کا بدلہ پھر دوزخ کی آگ ہوگی جو کہ بھرپور بدلہ ہے. بڑی حیران کن بات ہے, دنیا میں اگر کوئی شخص کسی بڑے شخص کو دھمکی لگائے کہ میں تیرے بندوں کو پیس کے رکھ دوں گا, اس کے جواب میں جس کو دھمکی لگائی جا رہی ہو وہ زیادہ طاقتور ہو تو وہ آگے سے کہتا ہے میں دیکھتا ہوں میرے بندوں کو کون ہاتھ لگاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی کا اندازہ ہوا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پیدا اس نے کیے ہیں اور وہ چل رہے شیطان کے راستے پہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے دفع ہو جاؤ, میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی تمہاری. میرا کام تھا تمہاری انسٹنکٹ میں حق رکھ دینا
انبیاء اور کتابوں کے ذریعے سچ بتا دینا. اب بھی تم نے اگر جہنم کا فیصلہ اپنے لیے کرنا ہے تو ٹھیک ہے جاؤ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک لوگوں کی اکثریت جنوں اور انسانوں میں سے پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں عقل دی تھی, یہ سوچتے نہیں, انہیں آنکھیں دی تھی, یہ دیکھتے نہیں, انہیں کان دیے تھے, یہ سنتے نہیں, یعنی عبرت حاصل نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی کہے گزرے ہیں. وہ ایک الگ چیز. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا. اب یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا نا, اس کا پھر بدلہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنم میں جائے گا اور بھرپور سزا ہے اس کے لیے. اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر کھلی چھٹی دے دی ہے شیطان کو. یہ بڑے حیران کن الفاظ ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تجھ سے ہو سکتا ہے نا پوری طاقت لگا, آواز کے ذریعے انہیں ورغلا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ, اور ان پر لا چڑھا اپنے سوار بھی اور پیادے بھی. یعنی ایک محاورتاً بات ہو رہی ہے نا, جیسے جنگ ہوتی ہے نا, اس میں کچھ سوار ہوتے ہیں کچھ پیادے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سارے اپنے شتونگڑے, تیرے سارے چیلے چانٹے, تیری اولاد, ظاہر ہے وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان جن اٹیچ ہے. ہر انسان کے ساتھ فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف. یہ اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا, لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دی, مطیع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے. بس یہ گارنٹی پیغمبروں کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ان پر لا چڑھا اپنے پیادے بھی اور سوار بھی. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور شریک ہو جا, ان کا ساتھی بن جا, ان کے مالوں میں بھی اور اولاد میں بھی. وَعِدْهُمْ, اور انہیں خوب وعدے دے. وعدے کیا دے رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, انشاءاللہ بخشش وہی جانی ہے. جھوٹے وعدے دے ان کو. طول عمل, لمبی امیدیں, وہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میں نے نیکی کے راستے پہ آنا ہے. ایک تو ہر مسلمان کے دماغ میں یہ بھی ہے میں نے زندگی میں مسجد ضرور بنانی ہے. یہ ہر بندے کے دماغ ہے, نمازی نہیں مسجد بنانی ہے. وہ مسجدہ پہلے ہی بوتیاں نے, نمازی بناؤ. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, اور شیطان تو ان سے وعدہ نہیں کرتا مگر فریب والا, دھوکے والا, غرر والا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے شیطان جو اس قسم کی تمہیں امیدیں بھی دلاتا ہے نا, یہ سب دھوکے کے اوپر مبنی ہے. ان کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تمہیں تباہ و برباد کرے گا. ہونا کچھ بھی نہیں ہے. ایفرٹ پٹ کرو گے تو اللہ کی جنت کماؤ گے, ادروائز تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا, اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو. اللہ تعالیٰ سے بہتر کون وکیل ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا زور کوئی نہیں ہوگا. اب یہاں بندوں سے مراد انبیاء کرام کا ذکر نہیں ہے, صرف یہ جنرل ذکر ہے. باقی جگہوں پہ آیا نا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں, سورۃ الحجر میں, سورۃ الاعراف میں, کہ جو میرے چنے میں بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. اور وہ ہیں انبیاء. باقیوں کو تو اللہ نے نہیں چنا, انبیاء کو چنا ہے, باقی تو ایفرٹ پٹ کریں گے. لیکن یہاں یہ بات نہیں آئی کہ میرے چنے ہوئے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں ہوگا. یہاں آیا کہ میرے جو بندے ہیں ان پہ تیرا زور کوئی نہیں ہوگا. مراد کیا؟ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں بڑی تفصیل سے بولا تھا, شیطان سے آخری ملاقات. اس میں جب قیامت والے دن
شیطان انسان اکٹھے ہوں گے تو وہاں پر شیطان بھی ایک تقریر کرے گا، واز کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو دنیا میں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا آج میں اپنا وعدہ توڑتا ہوں، نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ اور دیکھو دنیا میں نے صرف برائی کی طرف تمہیں بلایا تھا، میرا تمہارے پہ کوئی زور نہیں تھا، لہذا آج اپنی جان کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ یعنی شیطان جو قیامت کے دن کہے گا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، صرف میں دعوت دیتا تھا۔ یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا زور کوئی نہیں، یعنی زور سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جانا چاہتا ہے تو شیطان زبردستی اسے بازو سے پکڑ کے باہر نہیں نکال سکتا، اور نہ فرشتہ بازو سے پکڑ کے اسے مسجد میں لے کے جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، اس پہ تفصیلی میں نے گفتگو کی تھی، الگ سے کلپ بھی اپلوڈ ہے، شیطان سے آخری ملاقات، یہاں پہ بھی اس بات کا ذکر ہے۔ لیکن یہ جو آیا کہ میرے بندوں پہ زور نہیں ہوگا، اس زور سے مراد فزیکل زور نہیں ہوگا، تھوڑا بہت زور ہے، اور وہ زور نہیں ہے، وہ ہماری آزمائش کے لیے اسے اختیار دیا گیا ہے کہ ہمیں برائی کی طرف بلائے، اور وہ اللہ نے بیلنس کر دیا ہے، اچھائی کی طرف بلانے والا فرشتہ بھی اٹیچ، بلکہ دنیا میں زیادہ تر اچھائی کی طرف ہی لوگ بلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا ضمیر بھی، ہماری انسٹنکٹ میں ہے، جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں فیل ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کر رہے ہو، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، کسی کا مال ہڑپ کرتے ہوئے، کسی کے حقوق سلب کرتے ہوئے اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط ہو رہا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا، لہذا پازیٹو سگنل زیادہ آتے ہیں، نیگیٹو تو بہت کم ہے، لیکن انسان نیگیٹو سگنلز کے پیچھے چلتا ہے۔ یہاں پہ جو کیٹاگوریکل ڈینائل ہے نا کہ میرے بندوں پر زور نہیں ہوگا، اس زور سے مراد فزیکل زور ہے کہ شیطان زبردستی بازو سے پکڑ کے برائی کے راستے پہ کسی کو نہیں چلا سکتا، اور نہ نیکی کے راستے پہ چلنے سے کسی کو زبردستی روک سکتا ہے۔ رہا وہ زور کہ وہ برائی کی طرف بلاتا ہے، وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں آیا کہ میں نے تو صرف تجھے دعوت دی تھی، تو نے میری دعوت قبول کر لی۔ دعوت تو وقت کا پیغمبر بھی دے رہا تھا، یا وقت کے پیغمبر کے ماننے والے آن دا بہاف آف پروفٹ بھی دعوت دے رہے تھے، تو نے قبول نہیں کی۔ اس اعتبار سے اسے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا کہ وہ صرف دعوت دے سکتا ہے، اور اس کے پیچھے حکمت کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں پہ میں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو بڑی حیران کن بات بتا دوں، اور میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں یقین کریں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایک ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور ایک شیطان ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے نیگیٹو وعدہ کیا تھا اور اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کس درد کے ساتھ کیا ہے، یہ کانپ جاتا ہوں میں جب بھی یہ آیات پڑھتا ہوں۔ سورہ سبا سورت نمبر 34 آیت نمبر 20 اور 21، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ کیا گمان تھا؟ میں ان کو پیس کے رکھ دوں گا، یہ سارے کے سارے میرے پیچھے لگ پڑیں گے سوائے چند ایک لوگوں کے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک شیطان نے جو وعدہ کیا تھا نا، شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، بندے نہیں اپنا وعدہ پورا کر سکے، شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ فَاتَّبَعُوهُ، پس سب کے سب اس کی پیروی میں لگ گئے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ایک اہل ایمان کا جو گروہ تھا، خوف خدا رکھنے والے، وہ بچے ہیں، باقی سب کے سب اس کے پیچھے لگے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے بڑی کیا بات ہے،
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن اور انسان الٹیمیٹلی جہنم میں جانے والے ہیں. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور ہم نے ان پر شیطان کو قابو نہیں دیا تھا مگر اس وجہ سے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ہم یہ جانچیں کہ کون آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. یعنی یہ جو اس کو تھوڑا بہت اختیار دیا تھا نا کہ وہ برائی کی طرف بلائے گا، گناہ کو سجا کے سامنے پیش کرے گا، تو یہ ہم نے دیا تھا. اس کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ کون دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون ہمارے ساتھ کمٹمنٹ نبھانے والا ہے. واقعی اس کے بغیر تو نہیں پتہ چل سکتا. دعویٰ کرنے والے تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو یہ ہم نے جو تھوڑا بہت اختیار دیا، یہ میں نے آیت اس لیے کوٹ کی، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے کوئی اختیار ہی نہیں دیا ہوا اس کو. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اختیار دیا ہے. وہ جس اختیار کی نفی ہے وہ فزیکل اختیار ہے، اور یہ جس کا اثبات ہے یہ وہ اختیار ہے کہ دعوت، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں بھی آیا. یہ ہم نے اس لیے دیا تاکہ ہم جانچیں کون آخرت پر ایمان لانے والا ہے. ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ان میں سے ایسا ہے جو آخرت کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے. ظاہر ہے جسے پتا ہے میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اس نے تو شیطان کی پیروی نہیں کرنی. اس نے تو کہنا یہ میں 50-60 سال کا روزہ رکھ لوں اور پھر ہمیشہ کی افطار ہے، اربوں سال کی زندگی ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور بے شک تمہارا رب ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. یہ دو آیتیں مبارکہ اس پورے مقدمے کو کلیئر کر دیتی ہیں کہ انسان اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اس نے کچومر نکال کے رکھ دیا اولاد آدم کا، سوائے چند اہل ایمان کے. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ فزیکلی کچھ کر سکے سوائے دعوت دینے کے. تو یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں سپر پاور امریکہ ہے، میں کہتا ہوں نہیں، سپر پاور اگر دیکھنی ہے تو ابلیس ہے، اس سے بڑی کوئی سپر پاور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اختیار دیا ہوا ہے، ہر برائی کے پیچھے سپر پاور یہی ہے، اور واقعی اس نے کر دکھایا جو اس نے کرنا تھا، اور اس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا کہ میں اکثریت کو بہکا دوں گا اور تو انہیں ناشکر ہی پائے گا. یہ بھی آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ہر اس شخص سے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوا یا انسانوں میں سے، جو تیری پیروی کرے گا. میں نے بھی پھر کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی ہوئی ہے. کاش اللہ تعالیٰ ہماری گارنٹی لے لیتا، پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا، پھر جنت بھی نہیں ملنی تھی. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں لی. ہاں، ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اتنی بڑی چیز اٹیچ کر دی ہے کہ اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کی انسٹنکٹ میں اچھائی کی محبت اور گناہ سے نفرت ڈال دی ہے، اور انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے سچ کا سچ ہونا اور برائی کا برائی ہونا، گناہ کا گناہ ہونا بتا دیا ہے. جو سورۃ النساء میں آیا کہ ہم نے یہ پیغمبر اس لیے بھیجے تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی دلیل، کوئی حجت نہ بنا سکے انبیاء کے آ جانے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اپنا پلان تھا نا، اس کو بڑے صحیح طریقے سے پورے SOP کو رکھا ہوا ہے. ہر چیز اپنی جگہ پہ فٹ ہے. کوئی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو گلہ شکوہ نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو آخرت میں ہونا ہے اس کی فلم دنیا میں ہی چلا دی ہے کہ یہ ہو جائے گا. کتنی حیران کن بات ہے. یعنی اگر کسی شخص کو دنیا میں ایک ویڈیو فلم دکھائی جائے، اسے آپ منع کریں کہ فلاں طرف تم نے نہیں جانا ورنہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور وہ کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، میرے جیسا تمہارا ڈرائیور ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اسے دکھائی جائے اس کی ویڈیو کہ یہ دیکھو، یہ تم جب جاؤ گے نا تو یہ دیکھو، یہ رانگ سائڈ سے ایک ٹریلا تیار ہے تمہیں شہادت کے درجے پہ فائز کرنے کے لیے. یہ اگر مستقبل پہلے دکھا دیا جائے، آنے والا وقت CCTV میں، اور وہ کچومر اور قیمہ نکلتا ہوا بندہ، اپنا، کسی کا نہیں، اپنا نکلتا ہوا دیکھے، میں کہتا ہوں جو پوری زندگی اس طرف نہیں جائے گا بلکہ ادھر سے نکلے گا ہی نہیں. وہ
اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کی پوری فلم چلا دی ہے، یہ ہوگا، شیطان یہ بات کرے گا، پھر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، پھر تم یہ بھی گلا شکوہ کرو گے کاش اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں پھر اچھے اعمال کروں گا، میں اس قسم کی زندگی نہیں گزاروں گا، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے لیے بھی دگنا ہے، ان کے لیے بھی دگنا ہے، کیونکہ تم نے بھی اپنے آنے والوں کو گمراہ کیا۔ یعنی کوئی بہانہ چلنا نہیں ہے، ہر طرح سے ہاتھ پاؤں انسان مارے گا، یہ کہہ کے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے، یہ بھی کہہ کے کہ یا اللہ میرے بزرگوں کو دگنا عذاب دے دے، اور یہ بھی کہہ کے اے اللہ میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ اور میرے پاس جو کچھ ہے یہ مجھ سے لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ اور یہ بھی کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان کے پاس یہ پوری زمین سونے کی ہو اور اس کے مثل اور ہو جائے تو وہ فدیے میں دینے کو تیار ہو جائے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ لیکن یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بیان کی ہیں، اور اینڈ پہ کہا کہ ہونا کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے؟ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے۔ وہ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب اس کے لیے ایک ورڈ بولتے تھے کہ بالکل اریاں فلسفہ ہے، بالکل ننگا فلسفہ ہے، یعنی کوئی پردہ نہیں ہے، بالکل جو چیز ہونے والی تھی نا وہ بتا دی گئی ہے تاکہ کوئی شخص قیامت والے دن کوئی گلہ شکوہ نہ کر سکے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ واللہ انبیاء کرام علیہ السلام نہ بھی ہوتے، یہ کتابیں نہ بھی ہوتی، تب بھی ہم اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل تھے، لیکن اب تو نور علی نور ہے، کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا ہوا ہے کہ موت سے پہلے پہلے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ حق بات دکھاتا ضرور ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا کہ مجھے اس طرف توجہ نہ آئی ہو کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ جتنے لوگ آج کل نیو مسلمز ہیں، میجورٹی ان کی وہ ہے جو کہتے ہیں ہم پرپز آف لائف کو تلاش کر رہے تھے کہ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ پھر گھروں میں جوان ڈیتھس ٹورڈز ایٹرنیٹی، ایک چینل ہے، انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی، وہ دیکھنے والا ہے، لائیو سٹوریز ہیں نیو مسلمز کی۔ ترکیے والوں نے ایک یہ فورم بنایا ہے، پوری دنیا سے جو مسلمان ہوئے ہیں ایتھیزم کو چھوڑ کر، کرسچینٹی کو، جوڈائزم کو چھوڑ کر، ان کے انٹرویوز ہیں۔ تو وہ دیکھیں میجورٹی آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، کسی کا جوان بھائی فوت ہو گیا، کسی کی ماں مر گئی، کسی کا باپ مر گیا۔ اچھا، پھر انہوں نے جو دنیا میں عیاشیاں ہیں، کلب میں چلے گئے، کتنے دن جائیں گے، کتنے دن آپ عیاشی کر لیں گے؟ الٹیمیٹلی ہر چیز سے انسان اکتا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی ہوئی ہے، انہوں نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا نا، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں جی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، اور ان میں لذت رکھی ہوئی ہے، وہ کھانے کی شکل میں ہو، وہ کسی اور فارم میں ہو، اس سے بھی انسان اکتا جاتا ہے۔ جنت میں یہ اکتاہٹ نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ جنت میں انسان کسی چیز سے نہیں اکتائے گا، لیکن دنیا میں اللہ نے یہ جان بوجھ کے رکھا ہے تاکہ انسان کو بتایا جائے کہ بس اتنی لائف ہوتی ہے چیزوں کی، اور وہ تو اس کا ایکسٹریم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یار زندگی کیا ہے، یہی ہے کھانا پینا مر جانا۔ تو پھر پرپس آف لائف کو جب تلاش کرتے ہیں، خدا کے تعارف تک پہنچتے ہیں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی طرف گائیڈ کر دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں ان کو داڑھی کے لیے ترغیب نہیں دلانی پڑتی، ان کی عورتوں کو حجاب کے فضائل نہیں سنانے پڑتے۔ جو مسلمان ہوتا ہے سیدھا 24 کیرٹ سونا بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے، ادھر مسلمان کو بوڑھے ہوتے تک اس کو زور لگانا پڑتا ہے تو وہ نماز شروع کرتا ہے صحیح طریقے سے، داڑھی کی طرف آتا ہے، حرام خوریاں چھوڑتا ہے۔ ادھر پہلے دن ہی وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بھائی اب خدا کو مانا ہے، اب خدا کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اور اسی کا نام ہے مسلم ہونا، ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا، اس کو کہا گیا مسلم، سر تسلیم خم کرنا۔ اور وہ واقعی مسلم ہو رہے ہیں۔ مسلم کا جو معنی ہے نا، اس کی پریکٹیکل مثال وہ لوگ ہیں، یہاں تو صرف گفتار کے غازی ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے
اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔